السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کہاں ہے، اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا دجال سے ملاقات کے احوال۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے کہ دجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے، یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہے پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گی۔ یہودی مسیح دجال یعنی دجال اکبر، جسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں، کہ موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا واضح اور متعین علم نہیں دیا ہے، یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بے حد خفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز مثنیٰ میں ایک نصیحت ہے: ممنوع درجوں کی بات 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے، براشیت تکوین کی بات 2 لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو، اور مرکبہ کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے الا یہ کہ وہ خود شیخ ہو اور اسے اپنے علم کا علم ہو۔ یہ پراسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے، نہ وہ اس کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ آج تک جتنے روحانی یہودی جادوگر سفلی عامل گزرے ہیں، مثلاً سباتائی زیوی، اسرائیل بن ایلی زر، بال شیم وغیرہ، نہ یہ اپنے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکے ہیں، نہ ان کے احبار و رہبان یعنی علماء اور پیر کو اس کا کچھ علم ہے، اور نہ ہی ان کے سائنسدان اور خلانور اس کی کوئی خبر لا سکے ہیں۔ اللہ پاک نے سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ جب یہودیوں کی بات یقینی طور پر غلط ہے تو صحیح بات کیا ہے؟ جن امور کا تعلق غیبیات یا ماوراء الطبیعات سے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس واحد ذریعہ معلومات وحی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ جن چیزوں کو وہ مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر سکتی ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کرے جو مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی، اور یہ ذریعہ عقل نہیں وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہے جنہیں زمانہ جاہلیت کے شدید دشمن رکھنے والے مخالفین نے بھی الصادق الامین کا لقب دیا۔ آپ نے زندگی بھر کبھی بھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں۔ آئے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا: تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا: جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا،
اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہے، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئے۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کے جیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، نہ ماوراء الارض کسی طبقے میں ہے، نہ لاہوت لامکان میں ہے، وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔